ویوز آئیں آج بات کرتے ہیں برگد کے درخت کی، بوہڑ کی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ایک پرانا درخت ہے اور یہ دیکھیں، یہ اس کی نسبت ایک جوان درخت ہے۔ اس کے تمام ہی اجزاء آپ کو دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں، اس کی چھال کیسی ہوتی ہے، کس طرح کی دکھتی ہے۔ یہ برگد کی ریش ہے، ریش برگد، بوہڑ کی داڑھی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ لٹک رہی ہے، یہ اس طرح نیچے لٹک رہی ہوتی ہے ورٹیکلی۔ یہ برگد بھی دیکھیں آپ، برگد کے پتے۔ یہ آپ دیکھیں، اس کی کونپل کو توڑا گیا ہے اور اس سے شیر برگد یعنی بوہڑ کا دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ برگد کا درخت ہے، بوہڑ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے کثیر فوائد ہیں۔ اس کے فوائد اور افعال و خواص کی بات ابھی تھوڑی دیر بعد میں کی جائے گی۔ برگد دیکھیں، یہ برگد، ریش برگد، شیر برگد، چھال برگد۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا برگد کے درخت کو۔ کوشش کی گئی کہ اس کے تمام ہی اجزاء، تمام پارٹس اس کے آپ کو دکھائے جائیں، لیکن پھر بھی کیونکہ پھلوں کا موسم نہیں تھا، اس لیے پھل نہیں دکھائے جا سکے۔ تو پھل آپ دیکھ لیں، وہ کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں۔ ویورز، برگد کا مزاج سرد و خشک دوسرے درجے میں ہے۔ اگر مقدار خوراک کی بات کی جائے تو برگد کی کونپلیں، برگد کی چھال اور ریش برگد، ان سب کی مقدار خوراک 3 سے 5 گرام تک رہتی ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی چیز کو جوشاندہ کے طور پر یا چائے کے طور پر استعمال کرنا ہو تو پھر مقدار خوراک 7-8 گرام تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر برگد کے دودھ کی بات کی جائے تو برگد کے دودھ کی، شیر برگد کی مقدار خوراک 3 سے 4 ڈراپس ہوتی ہے۔ تو ناظرین، برگد کے اگر ہم افعال و خواص کی بات کریں تو برگد قابض ہے، یہ مجفف ہے، قابض ہے اور مجفف ہے۔ اس وجہ سے یہ تمام ہی اعضاء کی قوت ماسکہ کو بڑھاتا ہے، تمام ہی اعضاء کی ہولڈنگ پاور، ان کی روک کر رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اور مجفف ہونے کی وجہ سے برگد خشک کرتا ہے، غیر ضروری رطوبات کو ڈرائی کرتا ہے۔ تو قابض اور مجفف ہونے کی وجہ سے برگد کو عورتوں میں لیکوریا، مردوں میں کثرت احتلام، جریان اور صورت انزال وغیرہ کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برگد کے اگر افعال کی ہم بات کریں تو برگد مصلب ہے، یہ سخت کرتا ہے، ہارڈ کرتا ہے، ٹائٹ کرتا ہے۔ اس وجہ سے برگد کا استعمال عورتوں میں ڈھیلے پستانوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے، لوز بریسٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے، خاص طور پر اس مقصد کے لیے برگد کی ریش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برگد محلل اورام ہے، یہ ورموں کی تحلیل بھی کرتا ہے۔ کنجے ران کا پھوڑا جسے بد کہتے ہیں، یا بغل کا، انڈر آرمز کا پھوڑا جس کو کچرالی کہا جاتا ہے، ان دونوں میں شیر برگد کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برگد مقوی بدن ہے، تمام اعضاء کو بالخصوص عورتوں اور مردوں کے ریپروڈکٹیو آرگنز کو سٹرینتھن کرتا ہے، کمر کو طاقت دیتا ہے، حافظہ اور میموری کو طاقت دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے برگد کے کچھ عمومی افعال و خواص۔ اب ہم برگد کے کچھ خصوصی نسخہ جات اور خاص استعمالات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، برگد چونکہ قابض اور مجفف ہے اور تمام ہی اعضاء کی قوت ماسکہ کو بڑھاتا ہے، ہولڈنگ پاور کو بڑھاتا ہے، اس لیے برگد کا ایک خاص استعمال ان عورتوں کے لیے ہے
جن کو پریگننسی کو کنسیو کرنے میں مسائل آ رہے ہوں اور وہ پریگننٹ نہ ہو پا رہی ہوں، ان کو حمل نہ ٹھہر رہا ہو، تو ایسی عورتوں کو حیض سے فراغت پانے کے بعد روزانہ صبح و شام ریش برگد کا سفوف 4 گرام دیتے رہنا ان کی یوٹرس کو، ان کی رحم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پریگننسی کو کنسیو کر سکے اور ان کو حمل ٹھہر سکے۔ ناظرین، فیمیلز میں لوز بریسٹ کے لیے، ڈھیلے پستانوں کے لیے ریش برگد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ریش برگد آپ لے لیں اور اس کو سائے میں خشک کر کے سفوف بنا لیں، تو اس کو کسی لوشن یا کسی آئل میں ڈال کر اس کا ضماد پستانوں پر کرنے سے لوز بریسٹ، ڈھیلے پستان ٹائٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بغل یعنی انڈر آرمز میں جو پھوڑا بن جاتا ہے جس کو کچرالی کہا جاتا ہے، یا کنجے ران گروئن ایریا میں پھوڑا بن جاتا ہے جس کو بد کہا جاتا ہے، ان پر شیر برگد میں یعنی برگد کے دودھ میں روئی کو تر کر کے لگاتے رہنا آرام دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ورم میں مواد زیادہ ہو تو ورم پک کر جلد پھٹ جاتا ہے اور اخراج مواد کے بعد آرام ہو جاتا ہے، اور اگر مواد کی کمی ہو تو پھر پہلے ہی شیر برگد کے لگانے سے وہ بغیر پھٹے تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھٹی ایڑیوں پر ان کو اچھی طرح صاف کر کے، جو ایڑیوں میں کریکس ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح صاف کر کے ان پر شیر برگد لگانا ایڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ اور زکام کے لیے اور کھانسی کے لیے برگد کی چھال کا سفوف بنا کر اس کو صبح و شام 3 سے 5 گرام کی مقدار میں کھانا نزلہ و زکام میں اور خاص طور پر تر کھانسی میں آرام دیتا ہے۔ اگر میموری لاس کی بات کی جائے، قوت حافظہ کی کمزوری، نسیان، بھول جانے کی عادت و بیماری، اس کے لیے برگد کے نرم و نازک سرخ رنگ کے پتے، برگد کی کونپلیں، ان کو اتار کر سائے میں خشک کر لیں اور 7 سے 8 گرام کی مقدار میں ان کو دودھ میں چائے کی طرح پکا کر پینا حافظہ کو قوت دیتا ہے اور میموری لاس اور نسیان کی بیماری میں آرام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جریان، کثرت احتلام اور صورت انزال کی یعنی مردانہ ٹائمنگ کی کمی کی، تو ان میں برگد کے تمام ہی اجزاء کا استعمال فائدہ دیتا ہے، اور ان کے ساتھ آپ لیکوریا کو بھی، سیلان رحم کو بھی شامل کر لیں تو صورت انزال یعنی مردانہ ٹائمنگ کی کمی، کثرت احتلام، جریان اور لیکوریا، ان کے لیے آپ ریش برگد کو اتار کر سائے میں خشک کر لیں اور دودھ میں اس کو چائے کی طرح 7 سے 8 گرام کی مقدار میں فی کپ کے لحاظ سے پکا کر استعمال کریں۔ اس سے منی پتلی ہو تو اس کی تغلیظ ہو جاتی ہے، اور اگر احتلام، جریان یا عورتوں کو لیکوریا کی شکایت ہو تو اس چائے کے پینے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو برگد کی چھال کو باریک پیس کر سونگھنا نکسیر میں آرام دیتا ہے۔ برگد کی چھال کا سفوف، کیونکہ برگد قابض و مجفف ہے، اس لیے برگد کی چھال کا باریک سفوف دستوں میں اور پیچش میں، مروڑ میں، خاص طور پر آؤں والے دستوں میں آرام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ برگد کی چھال کا سفوف مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کو منجن کے طور پر مسوڑوں پر ملنا مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور مسوڑوں سے خون آنے کو بند کرتا ہے۔ درد والے دانت پر برگد کی چھال کا سفوف لگانا اور اس کے ارد گرد لگانا دانت درد میں آرام دیتا ہے۔ خاص طور پر ایک نسخہ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ صورت انزال کے لیے ہے، یعنی مردانہ ٹائمنگ کی کمی کے لیے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تخم سرس لینے ہیں، تخم سرس، اور اس کے ساتھ
ریش برگد کا صفوف، اور اس کے ساتھ آپ نے تخم املی لینے ہیں۔ تخم املی کو پہلے بھون کر چھلکا اتار لیں، پھر تخم املی، ریش برگد اور تخم سرس تینوں کا ہم وزن صفوف لے کر تو تینوں کو باریک پیس لیں، اور پھر شیر برگد یعنی برگد کے دودھ کی مدد سے اس کی گولیاں چنے کے برابر بنا لیں، نخودی گولیاں بنا لیں۔ تو وہ گولیاں 3 صبح و شام یہ گولیاں کھانا صورت انزال کو، مردانہ ٹائمنگ کی کمی کو دور کرتا ہے۔ یہ گولیاں کثرت احتلام اور جریان میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا برگد کے بارے میں کچھ، کوشش کی گئی کہ تمام ہی اس کے اجزاء کو اور اس کے افعال و خواص کو کور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن برگد کے فوائد اور استعمالات بہت کثیر ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو۔ تو یہ تھا ناظرین برگد اور اس کی معلومات۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئے پودے، کسی نئے پلانٹ، کسی نئی ہربل دوا کو لے کر حاضر ہوں گے۔